الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو قرآن پاک پڑھے پھر اسے یاد رکھے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لیے دوزخ ضروری ہو چکی ہوگی۔ اس روایت کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے نقل کیا۔ استظہار کہتے ہیں مدد لینا، اور یعنی قرآن پاک میں اپنے دل سے مدد لے کے اسے یاد رکھے۔ قبلہ ہاتھی خرید لینا مشکل نہیں ہے، ہاتھی کو پالنا مشکل ہے۔ ہاتھی خریدنا بڑا آسان ہے، لیکن پالتے وقت لگ پتے جاتے ہیں۔ بلا تمثیل حفظ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، حفظ 2-3 سال میں بندہ کر لیتا ہے، لیکن اس حفظ کو سنبھالنا یہ بڑی بات ہے۔ حفظ لڑکیاں بھی کر جاتے ہیں، لڑکے بھی کر جاتے ہیں، بڑے بھی کر، سارے ہر عمر کا کر جاتے ہیں۔ جس طرح جنگلی جانور کو لگامیں ڈال کے رکھنی پڑتی ہیں، ورنہ جنگلی جانور فرار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کو یاد رکھنا پڑتا ہے، روزانہ اس کا ورد کرنا پڑتا ہے، اس کا دور کرنا پڑتا ہے، ورنہ قرآن ہو گیا۔ جنگلی جانور کیا تیزی سے بھاگتا ہے جتنی تیزی سے سینے سے قرآن نکلتا ہے۔ آج حافظ نام کے بہت لوگ موجود ہیں، لیکن قرآن یاد نہیں ہے ان کو۔ پھر جو ظلم عظیم ہوتا ہے، کہلاتے حافظ ہیں، منہ پہ شیو کی ہوئی ہے، کہلاتے حافظ ہیں، حافظ صاحب ہیں، منہ تے داڑھی کوئی نہیں، کہلاتے حافظ صاحب ہیں، لباس اس کا انسانوں والا نہیں ہے، کہلاتے حافظ صاحب ہیں، لیکن معاشرے کے اندر تمیز نہیں ہے کس بڑے سے کیسے بات کرنی، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، ہم نے حلال کیسے کھانا ہے، حرام۔ قرآن کہتا ہے ہو بھی قرآن کا حافظ، سینے میں یاد رکھنے والا بھی ہو، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اللہ کے حلال کو حلال جانے، اللہ کے حرام کو حرام جانے۔ وہ پھر ایسے جناب آزادانہ گھومتے ہیں کہ الامان الحفیظ، اللہ کہتا ہے جو یہ چیزیں سنبھال کے رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور نہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ اس کے خاندان میں 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وجبت لہ النار، ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس بندے کی، عامل حافظ کی، جو عمل کرنے والا ہے، حلال کو حلال جاننے والا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اللہ اس کی سفارش پر ان جہنم کے سزا یافتہ لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ بڑی انگریز نے کمال چال کھیلی ہے، بڑی چال کھیلی، اوئے ہوئے ہوئے۔ ہماری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے انگریز کی، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے یہ جو اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عزت حافظ کی ہے، عالم کی ہے، پیر کی ہے، میں سب سے پہلے اس کی عزت کیوں نہ گراؤں؟ قبلہ ہر گندی مچھلی ہر شعبے میں ہے، آپ یہ کہیں جی اس شعبے میں نہیں ہے، اس شعبے میں تو 100% سچے ہیں، میں آپ کو گندا آدمی نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر گندی مچھلی نہ ہو۔ دھوکے باز، فراڈیے، 2 نمبر لوگ، جھوٹے لوگ اور یہ دھوکہ دینے والے، حرام کھانے والے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ پولیس کا محکمہ تو ہے ہی سارا حرام خور، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کہنا کہ فوج تو ہوتی ساری غدار ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔
پنچر لگوانے جاؤ نا جی تو ہر پنچر والا ایماندار ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے. ایک پنچر کو 4 بنانا ان کو آتا ہے. آپ مکینک کے پاس چلا جائیں, ہر مکینک دھوکے باز ہوتا ہے, یہ بات غلط ہے. گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شعبے کے اندر گندی مچھلیاں نہ ہوں, دھوکے باز نہ ہوں, فراڈیے نہ ہوں؟ تو فراڈیوں سے بچنا تو آپ نے ہے. انگریز نے ایسی چال کھیلی, اس نے کہا کہ جس وقت تک یہ قرآن اور حدیث سے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جڑے رہیں گے, علماء کی عزت کریں گے, یہ پیران عظام کی عزت کریں گے, حفاظ کی عزت کریں گے, یہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے, یہ لوگ تو بڑی منزل پا جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی مولوی ہوندا ہی گھٹیا آدمی, چلو مولویت کو ویسے ہی انہوں نے ڈی گریڈ کیا. سارے پیر فراڈیے ہوندے نے, سارے حافظ ہی 2 نمبر ہوندے نے. چلو کلی ولی پہلے حافظ صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مولانا, میاں جی, استاد جی, حضرت صاحب, اس طرح کر کے ہوں جڑے بھی او مولوی گل سن, شعبے کی تذلیل ہوگی. شعبے کی تذلیل نہیں ہوئی, انڈائریکٹلی وہ قرآن و حدیث کی تذلیل کر رہا ہے. بھئی اس کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ مولوی کیوں ہوا؟ وہ حافظ کیوں ہوا؟ اس کے پاس یہ علم تھا نا, اس لیے وہ کہلایا نا. اس نے اب جو بندہ یہ کہے کہ قرآن کا حافظ کوئی مقام نہیں رکھتا, یہ حدیث میرے سامنے ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی, آقا جی نے فرمایا 10 جہنمیوں کو وہ جنت میں لے کے جائے گا. ابھی ہم نے پچھلی حدیث پڑھی, اس کے ماں باپ کو کیا عزت دی جائے گی. اس حدیث میں پڑھا کہ اس کا کیا اپنا مقام کیا ہوگا. اس سے پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کہے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کی منزلیں طے کرتا جا. حضرت یہ عزتیں اللہ کی قسم, اگر یہ شعبہ جو اب اس طرح جس طرح تذلیل کی جا رہی ہے اور یہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس کو کاروبار بناتے جا رہے ہیں. مجھے یہ جو ایم اے پاس لڑکا ہے, اس سے کہہ دیا کرو جا کے نکاح پڑھایا کرے, تے جنازہ پڑھایا کرے, تے اذانہ دے لیا کریں مسیطے. مولوی جو اتنے گھٹیا لوگ نے تو پھر اذانہ بھی دے لو, جنازہ بھی پڑھاؤ, جنازے بھی پڑھاؤ, نکاح بھی پڑھاؤ, تو سارے کام آپ پہ کر لو. یہ اگر شعبہ چھوٹ گیا, یہ لوگ گئے, تو پھر یہ یاد رکھنا پھر جنازے بھی ایویں ہی پور دیتے جان گے. چھٹو جی جنازہ کیڑا پڑھنا ضروری ہے, فرض کفایہ سی نہ پتہ نہیں کوئی پڑھ لے گا, چلو ابے نو تے دبو نا یار. جڑی ہن اسی کیتی کھڑے ہیں, پیچھے جڑے کھڑوتے ہوندے نے نماز جنازہ پڑھن والے, انہاں نوں نماز جنازہ کوئی نہیں ہوندا. مولوی صاحب صرف گونگلیاں تو مٹی لا رہے ہوندے نے کہ جناب اے نماز جنازہ دی نیت جی, اے پڑھنا جے, جے کسی نوں آ گیا تے آ گیا, نہیں آیا تے چپ کر کے کھلوتے رہو. چلو کیفیت یہ ہو جانی ہے, پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملنا اور پھر جناب دفنانے والا کوئی نہیں ملنا. پھر جتھے دل آئے گا منہ انیریاں طرح اسی ٹردے پھراں. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کے قرآن کی, نبی کے فرمان کی جو عزت کرے گا, اللہ نہ اس دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے نہ اگلے جہان میں ذلیل ہونے دیتا ہے. آپ پہلے دل میں عزت پیدا کریں. جس دن دل میں عزت پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جسم میں, ہمارے عمل میں خود بخود عزت پیدا کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.